500 ایپیسوڈز پورے ہونے کے موقع پر انشاءاللہ الرحمن لائیو ملاقات کریں گے، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس کی مدد اور نصرت کے ساتھ 500 ایپیسوڈز مکمل ہونے کے موقع پر لائیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ حضرات کو پیشگی خبر دی جا رہی ہے، آپ حضرات تیار رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آدمی اچانک کسی ایسی مشکل میں آ جاتا ہے کہ جس کا حل اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا فوری کوئی حل ملنا چاہیے، لیکن فوری حل اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچارہ اچانک کیا کرے؟ اس کے متعلق ایک ایسا خوبصورت عمل بتاتا ہوں آج، جس کا تھوڑا بہت ذکر پہلے بھی ہوا ہے، لیکن اس کے متعلق ایک بہت خاص بات جانیے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہوئے اور ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ جب کسی کے اوپر سکتہ طاری ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گیا۔ ایسا بہت ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے سکتے کے بعد کے احوال کو ذکر کیا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ فلاں شخص کے ساتھ سکتہ ہوا، پھر اس کو کیا احوال وہاں جا کر پیش آئے، وہ کس دنیا میں گیا تھا، اس کو کیا احوال پیش آئے، پھر کیا اس نے بیان کیا، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات۔ بڑی عجیب و غریب، بڑی عجیب و غریب۔ میں نے بھی پڑھے ہیں ایسے بعض رسالے جس میں ان لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں جن کو سکتہ پیش آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کہاں گئے تھے، کون ہمیں لے گیا تھا، وہاں وہ دنیا کیسی ہے۔ بہرحال امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سکتہ طاری ہوا۔ لوگوں کو فہم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، یہاں تک کہ ان کو قبر میں دفن کر دیا۔ اللہ کی قدرت، وہ چونکہ سکتہ تھا، موت تو نہیں تھی، سکتہ تھا تو اس میں تو کچھ وقت کے بعد افاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں دفن ہو گئے تو ان کی روح لوٹ گئی، ان کا سکتہ ختم ہو گیا، وہ زندہ ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا میں ہوں کہاں، اندھیر نگری، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف جدھر دیکھو اندھیرا۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے دفن کر دیا گیا ہے، یا بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اس مصیبت میں، جبکہ نہ مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے، اور نہ میں کسی کو آواز دوں تو نہ میری کوئی آواز سن رہا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے سورہ یاسین شریف کا ورد شروع کیا اور 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا ارادہ کیا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ ہمارے یہاں جو 40 مرتبہ پڑھنے کا جو ایک عدد ہوتا ہے، 40 مرتبہ پڑھنے کی جو فضیلت ہوتی ہے، اللہ جانے کہاں سے اس میں، چونکہ ہمارے یہاں کا فیشن ہے قطر بیوت کرنا، حدیث میں تو 40 کے عدد کی فضیلت ہے، ہمارے لوگوں نے اس عدد کا ستیہ ناس مار کر اس کو 41 کر دیا۔ عجیب بات ہے، اصل میں وہی ہے، ہر چیز میں قطر بیوت۔ اگر کسی کو فیشنیبل اسلام دیکھنا ہو تو ہندوستان میں دیکھیں، بھلا کوئی بھی چیز محفوظ ہو،
یہاں تک کہ نماز تک کو بھی محفوظ نہیں چھوڑا، اس میں بھی کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایسے نہیں ایسے اور ایسے نہیں ایسے اور ایسے، اور اس کا تجربہ کرنا ہو تو کبھی کسی نئے نمازی کو مسجد میں بھیجو، بالکل آج ہی گیا ہو بیچارہ، اور ایسے وقت میں بھیجو جب وہاں پرانے نمازی بیٹھے ہوں، آپ کو خود ہی تجربہ ہو جائے گا۔ یہ پرانے نمازی اس کو آج ہی اگر مفتی بنا کر نہ بھیجے تو کچھ بات رہی، اس پر اتنے فتوے دیں گے، آپ ایسی شرٹ پہن کر رہے ہو، آپ کی ٹوپی کہاں ہے، آپ کا پاجامہ اونچا کیوں نہیں ہے، ارے آ تو گئے مسجد اور وضو بھی نہیں کر کے آئے، آپ سے تو وضو بھی کرنا نہیں آتا۔ پرانے نمازی اگر اس کو آج ہی مفتی نہ بنا دے تو کچھ بات رہی۔ میری تو بڑی لڑائی رہتی ہے ان لوگوں سے کہ کیوں ایسا کرتے ہو، نئے آدمی کا تو استقبال کرو، اس کو اپنے گھر لے جا کے چائے پلاؤ کہ آیا ہے مسجد میں ماشاءاللہ، اس کو گلے ملو، اس کا استقبال کرو، لیکن اس کو پہلے دن مفتی بنا دیتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ بہرحال 40 کی عدد کو 41 بنا دیا۔ شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ اس موقع پر جب کہ میں سخت مصیبت میں ہوں، مجھے نہیں معلوم میں ہوں کہاں، اندھیرے میں کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا نا، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بصیرت سے سمجھ لیا ہو کہ میں قبر میں ہوں، تو بہرحال اب میں نکلوں کیسے؟ انہوں نے سمجھا کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی مصیبت میں ہو کہ وہ نکل نہیں سکتا، وہ 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھے، وہ نکل سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آواز بلند، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ، کہتے ہیں میں نے اس طرح سے یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، یقیناً وہ حافظ رہے ہوں گے، تو انہوں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 39 مرتبہ جب میری یاسین شریف مکمل ہوئی اور 40ویں پر میں چل رہا تھا یا اس کو شروع کرنے کو تھا، تو مجھے آثار محسوس ہوئے جیسے میری قبر کو کھولا جا رہا ہے، کھودا جا رہا ہے، اور کھودنے والا کون ہے؟ کفن چور، کفن چرانے والا شخص۔ کہتے ہیں کہ میں نے 40ویں مرتبہ کو آہستہ پڑھنا شروع کیا کہ کہیں یہ کھودنے والا جو بھی کھود رہا ہے یہ خوف کے مارے بھاگ نہ جائے اور پھر میں کہیں بند کا بند ہی نہ رہ جاؤں، تو 40ویں مرتبہ کو آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے اپنا کام وہ مکمل کر چکا، ادھر ان کی یاسین شریف کا 40واں عدد مکمل ہوا، وہ اس نے قبر کھود لی تھی، ان کا عدد پورا ہو گیا تھا۔ اب جب یہ قبر سے نکل کر جب کھڑے ہوئے اور اس کفن چور نے جب دیکھا کہ اس کے نزدیک تو یہی تھا نا کہ گویا مردہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں وہ خوف کے مارے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ لیکن چلیے اس کا تو جو ہونا تھا سو ہوا، لیکن ان بزرگ کا یہ ہوا 40 مرتبہ انہوں نے یاسین شریف پڑھی، اللہ کے کرم اور فضل سے اس مصیبت سے باہر نکلے جس مصیبت سے نکلنے کے آثار نہیں تھے، یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ خود شیخ ہی اس اندھیرے میں گھبرا کر کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں ہوں کہاں، یہ اندھیرا کیسا ہے، میں آواز دے رہا ہوں کوئی سن نہیں رہا ہے، یہ خود ہی گھبرا کر نہ مر جاتے۔ لیکن انہوں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا، اس کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس خوف میں یہ قائم رہے، اس خوف نے ان کی جان نہیں لی۔ سورہ یاسین شریف ان کے لیے انس بن گیا، ان کے لیے دل کا سکون بن گیا، جس کی برکت سے ان کو خوف اس قدر غالب نہیں آیا کہ یہ مر جاتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ کفن چور بھی بڑے موقع پر آیا، خود تو مر گیا مگر ان کا کام ہو گیا۔ خیر بہرحال یاسین شریف کا ایک بڑا خوبصورت یہ کرشمہ تھا۔
اس کے علاوہ میں بہت سی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یاسین شریف کا تو ہمارا بڑا پرانا عمل ہے۔ ہمارے یہاں معمول تھا 41 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھنے کا، بڑا پرانا معمول ہے ہمارا۔ ہمارے یہاں اس کو پڑھا جاتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر، دیوبند کے زمانے میں بھی اکیلا ہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا دوپہر کو۔ اوروں کے آرام کرنے کا وقت ہوتا تھا اور میرے سورہ یاسین شریف 40 مرتبہ پڑھنے کا وقت ہوتا تھا۔ تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کو پڑھتا تھا اور اللہ کی فضل سے مجھے اس کی بڑی برکتیں تھیں الحمدللہ۔ ایک روز ایسا ہوا، میں اب اس کے کچھ مشاہدات آپ بیتیاں سناتا ہوں۔ جس جگہ میرا کمرہ تھا اس کے آگے بڑے باغ وغیرہ اور کچھ اس طرح جنگلات کا سا علاقہ ایسا پڑتا تھا جہاں رات بے رات آنے میں تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت میں تو آج کے جیسی لائٹیں بھی نہیں تھیں، تو اب مجھے صبح کو ایک ٹرین جاتی تھی جو فجر کی اذان سے بھی پہلے جاتی تھی۔ اس کو پکڑنے کے لیے یہ تھا کہ تہجد کی نماز دیوبند کے اسٹیشن پر پڑھنی ہے تو وہ ٹرین ہاتھ آتی ہے، ورنہ نہیں۔ اب سمجھیے کس وقت نکلے گا آدمی اس کو پکڑ، لیکن وہ بڑی اچھی گاڑی تھی، ہمارے روٹ کے اعتبار سے ہمیں سوٹ کرتی تھی۔ اگر صبح کو سویرے پہنچنا ہو، گھر جانا ہو، تو وہ گاڑی ہمارے لیے بہت ہی شاندار تھی۔ کوئی تقاضا اس طرح کا تھا کہ مجھے صبح اس گاڑی سے نکلنا تھا۔ میں اپنے کمرے سے جب روانہ ہوا تو چونکہ ہمارا تو یاسین شریف کا ایسا عجیب و غریب ورد رہا ہے، تو میں نے چونکہ بالکل میں ہی تنہا چل رہا تھا، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، نہ روشنی ہے اس درجے کی جیسی آج ہے، ایسی روشنی نہیں تھی، اور راستے میں باغات وغیرہ پڑتے تھے۔ میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ آپ سمجھیے میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک بلی چلنا شروع ہوئی۔ میں یاسین شریف پڑھتا رہا، وہ بلی راستہ چھوڑ کر سائڈ میں وہ چلتی رہی، اور اس وقت جو مجھے یاد آتا ہے، اس نے چلنا شروع کیا تھا حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے۔ اس کے بالکل مقابل عیدگاہ ہے، تو وہاں سے اس نے چلنا شروع کیا، اور جب تک خوب اچھے سے آبادی نہیں آ گئی، میں نے اس کو مستقل اپنے ساتھ ان دیواروں پر چلتے ہوئے دیکھا۔ یہاں سے اس نے چلنا شروع کیا، وہ وہاں تک میں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد جب خوب آبادی آ گئی اور میں وہاں سے رکشہ تلاش کرنے لگا کہ کوئی رکشہ وغیرہ مل جائے جو مجھے اسٹیشن چھوڑ دے، کیونکہ اسٹیشن بھی کافی دور تھا، تو وہاں پھر میرا اس بلی سے دھیان ہٹا اور پھر مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں نے 2 باتیں سمجھی، یا تو کوئی میری حفاظت کی کوئی چیز تھی، یا پھر اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تھی تو وہ یاسین شریف کی برکت سے میرے قریب نہیں آ پا رہی تھی، لیکن اس کا وجود تھا، اور میں مستقل یاسین شریف پڑھتا رہا اور مستقل اس کو دیکھتا رہا اور چلتا رہا۔ راستے میں نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا، اور میں یاسین شریف پڑھ رہا تھا چونکہ، تو مجھے نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی احساس تھا کہ میں بالکل ہی اکیلا چل رہا ہوں۔ آگے جا کے بھی مجھے ایک دربان نے جا کے روکا، دارالعلوم چوک پر مجھے ایک دربان نے روکا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جی مجھے اسٹیشن جانا ہے۔ ادھر نہیں، ادھر جائیے، رات کا وقت ہے، ادھر نہیں جائیے، ادھر جائیے۔ میں مسجد چھتہ کی طرف جانا چاہتا تھا، انہوں نے کہا ادھر مت جائیے، رات میں ادھر سے جائیے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا پریشانی ہے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مغرب کے بعد میں نے جا کر بیٹھ گیا اور 41 مرتبہ یاسین شریف پڑھی۔ جس حاجت کے لیے پڑھی، صبح کو وہ حاجت اللہ کی فضل سے میرے سامنے موجود تھی، اور اس کی برکتیں میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ کھلے خزانہ، ایسا نہیں تھوڑی بہت محسوس، نہیں تھوڑی بہت نہیں، پیٹ بھر کر آج بھی اس دعا کا فیضان میری زندگی میں ہے۔
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک اور میری حاجت تھی، اس حاجت کے لیے میں نے بڑے، اس وقت وہ لڑکپن کا زمانہ تھا، بڑے عاملوں کو تلاشا، کیا کیا کیا، کیا کیا وظیفے کیے، کچھ نہیں پتا، کیا کیا کر ڈالا، بڑے جلالی چیزیں پڑھی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کا مزار تھا، میں عشاء کے بعد جب دیکھا نا سب سو گئے، شہر سو گیا ہے، اس وقت جا کر میں ان بزرگ کے مزار پر جا کے بیٹھا، اور میں نے 41 مرتبہ 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھنی تھی، میں نے وہ شروع کیا۔ پہلا دن گزر گیا، کام نہیں بنا۔ دوسرا دن گزر گیا، کام نہیں بنا۔ تیسرے روز یہ ہوا، جب میں اندھیرا ہو رہا تھا، بالکل سخت اندھیرا، جب میں یاسین شریف پڑھ رہا تھا تو وہاں درخت کی شاخوں پر بندر آ گئے، ان بندروں نے شاخیں ہلائیں، میں نے سمجھا جنات آ گئے۔ اور بالآخر میں اپنا عمل پورا کر کے، میں جب وہاں سے فارغ ہو کر جب میں واپس اپنے قیام کے پاس آیا تو میں بہرحال تہجد میں بہت زیادہ دعا کی، پھر بہت ہی زیادہ دعا کی، بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ دعا کی۔ اللہ کا فضل ہوا، وہ پورا دن پھر گزر گیا۔ جب مغرب کی نماز پڑھ کے میں نے سلام پھیرا، یا سنتوں کا سلام پھیرا، ایک لڑکا میرے پاس آیا پیچھے سے، کہنے لگا کہ فلاں شخص آیا ہے۔ فلاں شخص کیسے آیا ہے؟ اس کے لیے ساری دنیا کے وظیفے کر ڈالے، سب کچھ کر ڈالا، اس سے ہی تو میرا کام ہے، اور اس کو تو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص سے ہی میرا کام اٹکا ہوا تھا، اور یہ کسی بھی طرح میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھا، اور میں دنیا بھر کے وظائف کر بیٹھا۔ وہ لڑکپن کی باتیں بتا رہا ہوں، اب تو وہ بچپن کی باتیں، اب تو 55 کا زمانہ ہے۔ جو میں نے پیچھے دیکھا تو وہ بندہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا مسجد کے اندر، میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حالانکہ اس پر میں نے ظاہر نہیں کیا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن بہرحال وہ بندہ آ چکا تھا۔ کبھی مجھے اس سے کام تھا تو میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، آج اللہ کا شکر ہے وہ اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی، وہ اپنا کچھ کرتا دھرتا ہے، جو بھی کرتا ہوگا وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا۔ آج ہم اس سے فارغ ہیں، ہم اس سے مستغنی ہیں، وہ جانے اس کی زندگی، جانے اس کا کام، جانے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ کل ملا کر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یاسین شریف کے فیضان، اگر کبھی بہت زیادہ اٹکا پھٹکا کام ہو، کسی صورت نہیں حل ہو رہا۔ مجھے ایک جلسے میں جانا تھا، سیتا پور لکھیم پور کی طرف، کئی 100 کلومیٹر ہوتا ہے ہمارے یہاں سے۔ اس وقت میں رات کو نکلتا تھا، صبح تک پہنچ جاتا تھا، تھوڑا آگے پیچھے کر کے۔ میں نے دیکھا رات بھر سفر ہوا ہے، اور کچھ حصہ رات کا باقی ہے۔ ایک پل تھا، اب تو سب ہائی وے بن گیا، ایک پل تھا، بہت ویسا تھا، وہ بہت کم استعداد والا، وہاں جا کے جام لگ گیا، ساری گاڑیاں بند، ڈرائیورس نے سونے کی تیاری کر لی کہ جام صبح سے پہلے کھلنا نہیں ہے۔ میں بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ کے سو رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ کیا بات ہے بھائی، گاڑی نہیں چل رہی، اور چاروں طرف اندھیرا ہے، لوگوں نے اپنی لائٹیں بند کر کر کے، گاڑی والوں نے، اور سونے کی تیاریاں کر لی ہیں، اور کچھ ایسے جملے میرے کان میں پڑے کہ بھئی رات میں جام نہیں کھلنا، یہ صبح کو ہی کھلے گا۔ اگر یہ جام صبح کو کھلتا ہے تو میں اپنے وقت پر اپنی منزل نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ میرے لیے بڑا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ بہرحال میں نے نیند کو چھوڑا اور میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت یاسین شریف کا معاملہ تھا۔ ہر دور میں ہمارے یہاں کچھ الگ الگ چیزیں رہیں، چونکہ ہم عملیات کی دنیا سے نکل کر آئے ہیں، تو میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیتیں ہی پڑھی ہوں گی، تھوڑا سا ہی پڑھا ہوگا، اللہ کے کرم سے گاڑیاں سٹارٹ ہو گئیں، کیا عجیب بات ہوئی،
اور وہ گاڑیاں جن کو کہا جا رہا تھا کہ صبح تک ہلیں گی بھی نہیں اپنی جگہ سے، وہ سب نے رینگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جام کھل گیا اور فضل خداوندی سے روانگی ہو گئی۔ اور اس جام کا کھلنا میرے لیے بہت ضروری تھا، اگر یہ جام نہیں کھلتا تو میں وقت پر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا، اور مجھے وقت پر پہنچنا تھا۔ جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں تو وقت پر ہی پہنچو گے نا۔ جلسہ تھا مان لیجیے مغرب بعد آپ پہنچ رہے تہجد میں، تو کیا کرو گے آپ پہنچ کے وہاں؟ تو کچھ گھنٹے کا سفر ہوا، پھر آگے جب دن نکل گیا پھر آگے کسی اور جگہ پر جا کر جام لگ گیا۔ اب اپنی تو پریشانی بنی ہوئی تھی، یار مجھے کو وقت پر پہنچنا ہے۔ اس وقت میں روڈ اتنے اچھے نہیں تھے، تو اب جو سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اس وقت بڑا لمبا وقت لگ جاتا تھا۔ یہ آپ کا مراد آباد سے بریلی تو ایسا بیکار روڈ تھا کہ لوگ روڈ کے راستے جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ٹرین کے راستے جانا پسند کرتے تھے، اتنا بیکار روڈ تھا۔ تو اب صاحب پھر دوبارہ جام لگا، تو میں نے پھر دوبارہ سے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کا کرم ہوا، الحمدللہ وہ جام پھر کھل گیا، رات کی طرح، جیسے رات کھل گیا تھا ایسے پھر کھل گیا، الحمدللہ۔ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، کرم ہو گیا اللہ کا، بڑی مستی کے ساتھ اپنی منزل پر وقت پر پہنچ گئے ہم، الحمدللہ۔ یاسین شریف کا فیضان ہے۔ ابھی میں نے کل پرسوں بتایا تھا، میری جیب میں ایک آخری 100 کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ اب گھر کے اخراجات، ضرورتیں، میں نے اہلیہ کو بولا چلو یاسین شریف پڑھیں گے، 40 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن ہم 40 مرتبہ نہیں پڑھ سکے، تھوڑا سا ہی پڑھ پائے، ہمیں کسی وجہ سے عمل ختم کرنا پڑا بیچ میں۔ عجیب بات ہے، اس دن ہم دونوں مل کر پڑھ رہے تھے اور ہمیں بیچ میں ختم کرنا پڑا، ورنہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم 2 مل کر پڑھیں، 3 مل کر پڑھیں، یہ تو اپنا مزاج ہی نہیں ہے، یہ تو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ ہمارے یہاں تو یہ جو پڑھنا ہے بڑی سے بڑی تعداد بتائیے، اکیلے پڑھنا ہے، عام طور پہ یہی مزاج ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر بیٹھو اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ہمارا تو یہ ہے کہ بھئی اتنے لاکھ پڑھنا ہے، اتنے ہزار پڑھنا ہے، اتنا جو بھی جس اعتبار سے، مثال کے طور پر کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، ابھی 10 لاکھ پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ صاحب 2 پڑھیں گے، 3 نہیں، 2 3 کا نہیں۔ لیکن ہم اس روز 2 پڑھ رہے تھے، ہم دونوں مل کر بھی اس عمل کو کسی وجہ سے پورا نہیں کر پائے جو اکیلے ہو جاتا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی برکت سے اتنی وسعت ہوئی الحمدللہ کہ یا تو وہ 100 روپے تھے یا پھر وہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو کر، کتنے گنا اضافہ ہو کر اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا الحمدللہ، اور فراخی کے آثار پیدا ہو گئے، شکر خداوندی سے۔ یہ ہے یاسین شریف کا فیضان۔ یاسین شریف کو صبح کو اٹھ کر پڑھا کرو اور اہل اللہ و مشائخ کی ارواح کو ثواب پہنچایا کرو، اور ثواب پہنچانے میں سب سے مقدم حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کرو، اور ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اور ان کے صحابہ کو رکھا کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی حصہ ڈالا کرو، ان کو بھی ثواب پہنچایا کرو، اور امت کے تمام طبقوں کو ثواب پہنچایا کرو، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، علماء ہوں، جو بھی ہوں، آپ کے اپنے اعزاء و اقربا ہوں۔ اللہ توفیق دے تو رات کو سونے سے پہلے بھی جو مسنون اعمال و اذکار ہیں، سورہ ملک ہے، الف لام میم سجدہ ہے، ایسی سورہ یاسین شریف بھی پڑھا کرو سونے سے پہلے، جبکہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کرو۔ اور اب یہ مت کہلوانا کہ عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود امی بھی پڑھا کرو، بھائی وہ تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کے تو فیضان لوٹ ہی رہے ہیں آپ، امت لوٹ رہی ہے اس کے تو فیضان۔ کل ملا کے آج ہم نے یاسین شریف کی بات بتائی ہے آپ کو، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ 41 مرتبہ والے عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور اجازت لینی ہوگی، یہ آپ کو تاکیداً کہہ رہا ہوں۔ لیکن 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار وغیرہ وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیے۔ لیکن اگر آپ وہ 41 مرتبہ 40 مرتبہ کا جو میں نے ذکر کیا ہے، اگر آپ اس تعداد میں روزانہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو بغیر اجازت کے پڑھنا نہیں ہے، میرا آپ کو مشورہ ہے، باقی آپ جانیں، نقصان تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک مشورہ ہے، نقصان کچھ نہیں۔ آپ درود امی پڑھتے ہیں پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں درود، ہمارا عشاء کے بعد کا درود شریف چونکہ الحمدللہ پہلے سے ہی چلتا رہا، پھر بڑے بڑے جلالی اعمال کیے اللہ کے فضل سے، کبھی کان میں بھی درد نہیں ہوا ہوگا الحمدللہ۔
کیونکہ وہ درود شریف کا اتنا فیضان ہمیں ملا کہ ہر عمل اللہ کے فضل سے رجعت سے محفوظ رہا، شکر خدا بندی سے۔ چلیے خیر، بہرحال آج کچھ یاسین شریف سے متعلق کچھ ہم نے اپنے بھی مشاہدات ذکر کیے، اور شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ خوبصورت اور عجیب و غریب واقعہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ آپ حضرات کا دل چاہے تو یاسین شریف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ درود شریف پر ضرب نہیں آنی چاہیے، لیکن جو عمل پہلے سے چل رہا ہے اس پر ضرب نہیں آنی چاہیے، پہلے سے چلنے والا عمل چلتا ہی رہنا چاہیے۔ بارک اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔